اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کریں اور کامنٹ دیں کہ آپ کس میں کیا رائے۔ سب سے پہلے میں پاکستانی قوم کو یہ بتا دوں، جو سپریم کورٹ میں اپنا چل رہا ہے ملٹری کورٹ کے فیصلہ، اس پر پاکستانی قوم کو یہ میں بتا دوں کہ آپ خوش نہ ہوں۔ یہ نون لیگ کی حکومت کے مطابق، زرداری کے مطابق، شہباز شریف اور نواز شریف کے مطابق اور اسٹیبلشمنٹ کے مطابق فیصلہ آئے گا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اور آپ کے PTI کے نادان دوست ہیں جو جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکسوں پر یقین رکھتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جسٹس جمال مندوخیل نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر بھی ایسے دان دکھائے تھے، لیکن جب ابوؤں کو حکم ہے تو فوری طور پر لیٹ گئے اور حکم کی تعمیرات کی۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جسٹس نعیم اختر اغوان کے ریمارکس، یہ وہ جج ہیں جس نے کہا تھا کہ PTI کے مخصوص نشستوں کا فیصلہ اداروں کو نہیں، صرف اکثریت کا فیصلہ اقلیتوں کے ماننے اکثریت کا فیصلہ نہیں۔ یہ وہ جج ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کی طرح بے نقاب رہے گا، اور آئین و قانون میں یہ اس شخص نے جو پیٹھ میں آئین کی چھرا گھونپا ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور دوسرا جج ہے جسٹس حسن اظہر رضوی، یہ وہ جج ہیں جس نے انصاف اور قانون کے مطابق چلا۔ اس جج سے آپ امید لگا 1، 6 یا 2۔ اور جسٹس مسرت ہلالی وہ جج ہیں جس کا انکشاف ہو چکا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ نے بغض اور عمران خان کی نفرت میں یہ بلے کا نشان چھینا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اور نون لیگ اور پیپل پارٹی اور مولانا اور سب پارٹیوں کے اشروات کی وجہ سے چھینا ہے کہ عمران خان کو پارٹی کو بلے کا نشان۔ یہ اس کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ میں قاضی فیض عیسیٰ کو قید کرتا رہا لیکن میں ناکام ہو چکا۔ دیکھیے کہ اس شخص نے انصاف کے قانون کے مطابق اپنے حلف اور اللہ کے ساتھ غداری کے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ انصاف کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں، تو بے شک قاضی فیض عیسیٰ کو اللہ ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی اس آیات سے ثابت ہو چکا کہ قاضی فیض عیسیٰ نے ناانصافی کی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ کا سیکرٹری کہہ رہا، اور سیکرٹری نے کہا ہے کہ میں جو اس کا سیکرٹری ہے اس نے کہا ہے کہ میں قاضی فیض عیسیٰ کو قید کرتا رہا کہ آپ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، چھوڑ اس پر الگ بھی لوگ بنائیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ میں بتاتا ہوں کہ جسٹس جمال مندوخیل آئین قانون آئین مائن لگا ہوا ہے۔ جب آپ نے اجازت اس نون لیگ کے بینچ نے اس اجازت دی ہے جس میں کہا ہے کہ آپ ملٹری ٹرائل کریں، تو اس وقت آپ کے مخالف یا آپ کا اختلافی نوٹ کہاں تھا؟ پاکستانی قوم بے وقوف نہیں ہے، جیسے جمال مندوخیل، مسرت ہلالی، نعیم اختر اغوان اور دیگر جسٹس امین الدین ہیں۔ میں حیران ہوا ہوں، اور میں اس طرح حیران ہوا ہوں، ایک جج ہے جسٹس حسن، جسٹس ایک اپنا دوسرا جج حسن رضوی کے ساتھ دوسرا ایک جج بیٹھا ہوتا ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں۔ جب وکیل جیسے جمال مندوخیل یا کوئی اور جج دلائل دیتا تو قاضی کی طرح دلائل دیتے، بھائی تم جج چھوڑو وکالت بن جاؤ۔ اس کا یہ خیال ہے کہ شیطانی ترمیم کے ذریعے میں جج بن سکتا ہوں، یہ جج بننے کی کوشش۔ اور کیا جیسے جمال مندوخیل کے ریمارکسوں پر، ان کے ججوں کے ریمارکسوں پر نہ جائے، اور جیسے ان کو ابو کو حکم ملے گا ویسے فیصلہ کریں گے۔ پاکستانی قوم کو میں آگاہ کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ کیسے؟ ان ججوں نے نہ آئین و قانون، یہی جمال مندوخیل تھا جب پاکستان کے لوگوں کو اغوا کرانا، ان کی بہنوں، بیٹیوں، بچوں پر ظلم کرانے میں یہ شخص کا اہم کردار تھا۔ اب پاکستانی قوم کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کرا، لیکن اللہ نے اس کو بے نقاب کیا، اور انشاءاللہ یہ قاضی کی طرح ذلیل و خوار ہوگا، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں۔ کیسے؟ پاکستان جب اس شخص نے اپنے دوست کے ساتھ وفاداری نہیں کی، اور پاکستانی قوم کے ساتھ یہ کیسے انصاف کر سکتے؟ جسٹس منصور علی شاہ کو اس نے چیف جسٹس نہیں بننا دیا، جس میں اہم کردار ان ججوں کا بھی ہے، جسٹس اختر اغوان اور جسٹس جمال مندوخیل۔ کیسے آپ کہیں گے، تم کیسے کہہ سکتے کہ تمہیں کیسے پتہ اس نے نہیں کیا؟ آپ لوگوں کو میں 63-1 کے فیصلے میں جانوں، اس جج کا ریمارکس وہ پاکستانی قوم کے ذہنوں میں رہے کہ اس نے کہا کہ آپ PTI کو اس میں فیور نہیں ملے گا۔ اس شخص نے کہا کہ لوگوں کو اغوا کرو، ان کی بیٹیوں کو تشدد کرو، جو بھی کرنا کرو، اور اس شخص نے کہا کہ آپ لکھیں فیصلہ کہ ووٹ
جو لوگوں کو اغوا کرے، اسے تشدد کرے، اسے کرنٹ لگے، اس کے نازک حصوں پر ان کے ساتھ اینٹیں باندھے، ان کا ہار سخت کرے، اس نے کہا نہ وہ جائز ہے اور شریعت کے مطابق ہے۔ اس شخص نے کہا کہ 63A کا ووٹ دینا چاہیے۔ کیا کسی ایسے معاشرے میں یا کسی ایسے معاشرے میں جہاں آپ اغوا کیا جائے، اس کا تشدد کیا، یہ شخص نے کہا کہ آپ ووٹ دیں اور اس پر دیں۔ اس شخص کا 63A کا قاضی فیض عیسیٰ کی ایکسٹینشن میں اہم کردار تھا، لیکن عدالتی تباہ نظام کر دے جس میں جمال خان مندوخیل کا بہت اہم کردار ہے، جسٹس امین الدین خان کا، قاضی فیض عیسیٰ کا، جو ایک اڈھاک جج ہیں، اور ایک اور جج ہیں جس کا مجھے ابھی نام نہیں ہے۔ ہاں اڈھاک جج عالم کوئی نہیں، مندوخیل آئی، اس کا بھی نام اس کے بھائی کے جیسا لگتا تھا۔ دیکھیے پاکستانی قوم کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات پر اتفاق کریں یا نہیں کریں، لیکن ہم آپ کو تاریخ اور آپ کو یہ بتائیں۔ دیکھیے ان ججوں کے ریمارکس تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کچھ نہیں ہوتے، اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ قاضی فیض عیسیٰ اور جمال مندوخیل نے آج تک آئین و قانون کے مطابق فیصلہ نہیں۔ اگر مندوخیل یہ سوال پوچھ رہا تھا، جمال مندوخیل نے ایک سوال پوچھا، کہا کہ زراعت کا جو شعبہ ہے اس پر ملٹری ڈسپلن کیسے ہوتا ہے، تو جمال مندوخیل آپ بتائیں دیں آپ نے پہلے اجازت کیوں دی؟ کہ آپ قوم بے وقوف ہے جس طرح تم بے وقوف ہو؟ دیکھیے ہم احترام کرتے ہیں ججوں کا، لیکن یہ ہمارے ٹیکسوں پر پیسے پلتے ہیں کہ ہم انہیں پیسے دیتے ہیں، اپنے جیب سے کاٹ کے، اپنا پیٹ کاٹ کے ان کے دیتے ہیں، ان کو کوئی اور نہیں دیتا۔ ہم پاکستانی کو ہم ٹیکس دیتے ہیں سبزیوں پر، پھلوں پر، زراعت والے بھائی، کھیت والے جو ٹیوب ویل کا پانی لگاتے ہیں، جو ہم روزمرہ کی زندگی کی چیزیں خریدتے ہیں، ان کا ٹیکس انہیں پیسے دیتے ہیں، ہم ہر چیز کا ان کو ٹیکس دیتے ہیں، ان کی تنخواہ ملتی ہے۔ نہ اس شخص نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، نہ اس نے مخصوص نشستوں والے جو فیصلہ جس سے اغوان اور جس سے مؤثر اغوان کا کردار مخصوص نشستوں میں سامنے آ چکا ہے، مسرت ہلالی کا کردار بلے کے نشان چھیننے میں، اور جمال مندوخیل کا آئین و قانون کی دھجیاں اڑانے اور 63A میں کردار ہے۔ دیکھیے یہ لوگ پاکستان اور آئین کے قانون کے ساتھ جو کیا ہے، پاکستان کی جو خواتین جج میں سلام پیش کرتا ہوں، وہ جیسے عائشہ ملک، اور سلام ان ججوں کو جس کا نام پاکستان کی تاریخ سرخ حروفوں میں لکھا جائے گا، وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6-7 جج جنہوں نے آئین و قانون کے مطابق چلنے کے، لیکن یہاں یہ جج خاموش پڑے اور نہ انہوں نے وہ کیس ابھی تک مقرر کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا یحییٰ آفریدی کے قاضی کے بھائی اور جمال مندوخیل اور نعیم اختر اغوان اور باقی جج یاد رکھے جائیں گے۔ جیسے حسن مظہر، وہ بھی تاریخ میں یاد رکھے۔ MS نیوز کی ناظرین، اگر سپریم کورٹ کا جو سماعت تھیں، وہ 3 سماعتوں کا میں حوالہ آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا تھا کیونکہ وہ بے وقوف کوئی ریمارکس ہیں، لیکن اصل میں جب فیصلہ آئے گا تو دیکھیں گے۔ لیکن آپ کو وہی بتا دو کہ اب مثال کے طور پر شادی ہو گئی ہے تو کہیں گے ہم نکاح پڑھائیں گے تو دیکھا جائے گا، بچہ پیدا ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ اب لوگوں کو سزا مل چکی ہے، لوگ جیلوں میں سڑ گل رہے ہیں، اور 2 سالوں سے ان ججوں نے اب سوار والے دن وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ خواجہ حارث ہمیشہ تاریخ میں ایک بدترین وکیل رہیں گے، اس کو بے شک میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں، لیکن اور خواجہ حارث کے اس ہفتے بھی دلائل مکمل ہونے کے کوئی امکان نہیں ہے۔ شکریہ۔